یہ دن نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کے. ان کا رائٹ ہے جلسہ جلوس، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہو رہا ہے. اور ہر پاکستانی کا رائٹ ہے اگر کسی کو کوئی کسی قسم کا بھی اظہار خیال کرنا ہے تو وہ بالکل کرے، لیکن یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں اور اس کی اجازت نہیں دے سکتے. ہمارا 17 تک جو ہے اسلام آباد کا سینسٹیو دن ہے. کسی کو خوشی نہیں ہوتی کہ جب شہر بند ہو، کنٹینر بند ہو اور لوگ دقت میں ہوں، لیکن لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں کس وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، کن لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے اور کیوں کرنا پڑ رہا ہے. صبح سے مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کو، شہریوں کو، خاص طور پہ اسلام آباد کے شہریوں کو اور جو پنڈی سے آنے والے ہیں ان کو سب کو پرابلم ہوئی ہے. ان کے سے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہمیں اپنے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے اور اپنے، میرا خیال ہے جو سب سے ضروری چیز تھا، ہمیں ان کو نہ صرف یہ احساس دلانا تھا کہ وہ ایک سیکیور ملک میں آئے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہمیں شو نہیں کرنی تھی. اینی کیس یہ ان کی مرضی ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، لیکن ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری پولیس اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ضلعی انتظامیہ ہے وہ اپنا کام پورا کرے گی. اور میں پھر کہوں گا کہ جو لوگ بھی پروٹیسٹ کا سوچ رہے ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ اپنی بات پہ غور کریں. سر یہ بتاتے ہیں نقوی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا ہے کہ احمد تحریک صاحب کو جلسہ مؤخر کر دینا چاہیے، لیکن اپوزیشن یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ بھائی آئینی ترمیم جو ہے اس کو مؤخر کر دینا چاہیے، نومبر تک لے کے چلا جانا چاہیے. اگر ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی مہمان کی آمد آپ لوگ ڈیلے کریں، جو ترمیم ہے آئینی ترمیم اس کو بھی ڈیلے کریں، پھر پورا ملک بند کر دیتے ہیں. پھر تو پورا ملک نہیں ان کو پھر تو یہ کہیں کہ پورا ملک بند کر دیتے ہیں. ان کی خواہش ہے تو وہ ہونی نہیں پوری. اچھا سر، مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعلیٰ گنڈا کوٹ نے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور واپسی کا میرے پاس آپشن نہیں ہے. اور دوسرا ویڈیوز بھی آئی ہیں جس میں انہوں نے لوگوں نے اسلحے اٹھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے ہم جا رہے ہیں، اگر ہم پر گولی چلی تو پھر ہم گولی چلائیں گے. دوسرا اس کے ساتھ سوال جو کہ میں پہلی چیز کا جواب دے دوں. آپ سارے یہاں موجود ہیں، کیمرہ مین بھائی سارے موجود ہیں. کسی ایک بندے کے پاس ہمارے گن نہیں ہے سوائے ایس پی کے، کسی کے پاس گن نہیں ہے. اور انہوں نے میرے خیال میں وہ بھی ساتھ نہیں کیری کر رہے ہیں. ہماری ایس او پی ہے، اگر فائر ہوگا تو ہمیں بڑا کلیئر اندازہ ہے کہ اور آپ کو سب کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنا فورس کھڑی ہے آپ مجھے بتا دینا کسی ایک کے پاس بھی گن ہو. لیکن آپ ویڈیوز میں، تصویروں میں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ویپنز بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں گے اور اس طرح کی کسی حرکت میں نہیں جائیں گے. آپ سے یہ ظاہر ہے سخت بات بھی کی اور آپ نے ریکویسٹ بھی کی کہ لوگ پاکستانی بنے، سیاسی جماعت کے کارکنان نہ بنے. کل سے اب تک کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے کہ سی ایم کے پی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ ایک چیز. دوسرا صرف پیغام بطور وزیر داخلہ پورے پاکستان کے عوام کو کیا دیں گے؟ لوگ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف شہروں سے نکل رہے ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے میں پھر کہوں گا پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ایک اہم پوزیشن پہ ہیں اور ان کا کسی نہ کسی فارم میں رابطہ گورنمنٹ کے عہدیداروں سے ہوتا ہے اور وہ ایک گورنمنٹ کے روٹین کا حصہ ہے. میں ان سے کل بھی توقع کرتا تھا، آج بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ ایز اے پاکستانی پہلے سوچیں گے، بعد میں کسی اور چیز کا سوچیں گے. صاحب یہ بتائیے گا سی ایم کے پی کے ٹرانزٹ بیل کروا کے آ رہے ہیں، راہداری ضمانت کروا کے، کیا ان کو گرفتاری کی کچھ ہو سکتی ہے جیسے وہ ضمانتیں کروا رہے ہیں ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ سے؟ پہلے ان کو ہماری ٹیریٹری میں آنے دیں پھر بتاؤں گا. اچھا یہ بتائیے کہ کانفرنس کی وجہ سے مطلب ان کو نہیں آنا چاہیے، کانفرنس ہو رہی ہے تو کیا احتجاج جس طرح انہوں نے اس سے پہلے کی ہے تو بھی اس طرح مطلب موقع دیا مطلب احتجاج کرنے کا کہ آپ آئیں اور یار احتجاج کر لیں، ان کا صوبہ ہے وہاں پہ جتنے مرضی احتجاج کر لیں. منظور پشتین بھی بیٹھا ہوا ہے، اس پہ انٹیریئر منسٹری نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ احتجاج جرگہ نہیں کر سکتے. نہیں میری بات سنیں، میں پہلے اس والے احتجاج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کے پی کے سی ایم نے کرنا ہے ان کے پاس پورا صوبہ جس مرضی شہر میں احتجاج کر لیں. منظور پشتین پہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ فیکی حکومت کی طرف سے، اس پر کیا کون سا کریک ڈاؤن ہوا ہے؟ جو پولیس نے وہاں جو کیمپ سے اسلام آباد پولیس گئی تھی وہاں پہ؟ پشاور پولیس کے ایک سے تو پھر پشاور پولیس سے پوچھو نا، میرے سے کیوں پوچھ رہے اچھا یہ بتائیے گا صاحب یہ بتائیے پشاور پولیس کس کے انڈر آتی ہے؟
ایک سیکنڈ پشاور پولیس کس کے انڈر؟ ایک سیکنڈ آپ نے کہا وفاقی حکومت نے کریک ڈاؤن کیا، ساتھ ہی کہہ رہے ہو کہ پشاور پولیس نے کیا. پہلے یار کلیئر تو کر لو کہ کیا بات کر رہے ہو. سرکاروں کا مطالبہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر الاؤنس بھی ہمارا بڑھائیں. اب مجھے سر یہ بتائیں کہ اگر علی امین گنڈا پور اسلام آباد میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ خدا نخواستہ سچویشن ٹکراؤ کی طرف چلتی ہے تو آپ کی کیا اسٹریٹجی آگے؟ آپ کو نظر آ جائے گی، ان کو پہلے ایڈوانس تو نہیں بتانی. اچھا محسن نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سمیت دیگر قیادت پہ بھی مقدمہ درج ہوا ہے تھانے میں اور تھانہ سیکریٹریٹ میں، جو انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف باتیں کی تھیں، ان کے خلاف جو گرفتاریاں ہیں وہ کب عمل میں لائی جائیں گی؟ جتنی جلدی ممکن ہو. آپ نے کہا کہ ان کو ہماری ٹیریٹری میں آنے دیں تو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ احتجاج کرنے کیپٹل میں آ رہے ہیں، کیا اس کو اتنا تصور کیا جا رہا ہے؟ بالکل دعویٰ بولا جا رہا ہے اسلام آباد پہ. بالکل میں اس میں بالکل کلیئر ہوں کہ اگر وہ پرمیشن کے ساتھ آ رہے ہوتے تو بالکل جو ان کا آئینی طور پہ ان کا پروٹوکول بنتا ہے وہ ہونا چاہیے تھا. ابھی وہ بالکل دعویٰ بول رہے ہیں، جو لوگ بھی وہاں سے آ رہے ہیں وہ بالکل دعویٰ بول رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو یہاں پہ بھی موبلائزیشن ان کی پتہ چل جائے گی کتنی ہے اور وہاں سے اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن آپ کہیں کہ ہم نے کے پی کے سے بندے لانے ہیں اور اسلام آباد پہ دعویٰ بولنا ہے، اس کی تو اجازت نہیں دے سکتے. وہ تو گرفتاری میں لائی جا سکتی ہے. ان کو آنے دیں یہاں پہ پھر بتاتے ہیں. پہلے بھی ان کی کالز تھی لیکن موبائل فون سروس کی بندش نہیں ہوئی، لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس بات پہ خود مجھے بہت وہ ہے کہ لوگوں کو تنگی ہوتی ہے. سب سے بڑی بات تو لوگ ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے اس ٹائم پہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، اس کے بعد ایڈوانس ٹیمز آ رہی ہیں جو اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے پہلے پہنچ رہی ہیں، تو ہمیں ہر صورت میں ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹرا میجرز کرنی پڑی، ادروائز آپ کے سامنے پہلے بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے، وہ نہیں کرنی پڑے. ہاں جی یہ جو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ایک جانب جہاں پاکستانی بھی آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج میں نمائندگی کرنے کے لیے، افغان شہری جو ہے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی کافی حد تک ان کے پروٹیسٹ میں آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا رائے ہے؟ اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ لے لیجیے گا کہ سیکیورٹی تو ٹھیک ہے کہ حکومت سیکیورٹی کے انتظامات بنا رہی ہے، عوام کو سیکیورٹی دے رہی ہے، لیکن جہاں شہریوں کو ہاسپٹل جانے کے لیے ایمبولینس کے گزرنے کا راستہ نہیں ہے اور گزشتہ احتجاج میں بھی ایک موت اسی وجہ سے ہوئی، اس حوالے سے کیا؟ پہلی بات کتنے افغانی تھے؟ 63 افغانی اس ٹائم تک ہم نے پکڑے جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں ملوث تھے. اور افغانستان کے لوگ پچھلے والے جو ان کے پروٹیسٹ ہیں اس میں بھی پکڑے گئے. جہاں رہی بات ہاسپٹل جانے کی، وہ ہم ہر صورت یقینی بنا رہے ہیں کہ ہاسپٹلس کے راستے کلیئر رکھیں. لیکن ڈیفینیٹلی اگر کسی نے بالکل ڈپلومیٹک انکلیو سے جانا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہوگی، بٹ ہم ایسی چیز کو پھر بھی انشور کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آرام سے چلے جائیں. بٹ پرابلم ضرور ہے، میں ایسے بس